السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ ہاں، کون بول رہے ہیں؟ جی میں عمران بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ جیسے جمعہ کے تعلق سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، ٹائم ہے کیا؟ عمران سمجھ نہیں پایا میں کون؟ جی میں محمد عمران شیخ بول رہا ہوں، پہچانے نہیں آپ نے؟ کس جگہ سے؟ میں یہیں سے بول رہا ہوں۔ اچھا تو بتائیے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا، جس طریقے جیسے امام خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، جی تو اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس وقت میں آئے کہ امام خطبہ دے رہے تھے، جی تو ایسی کنڈیشن میں وہ جو ہے نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جو دو امام وقت خطبہ دے رہے تھے جی اور کوئی بندہ مسجد آیا جی تو وہ سنتیں ادا کرے گا یا نہیں؟ خطبہ دینے کی حالت میں سنت جو ہے جان رہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ اچھا، خطبہ سننا واجب ہے نہیں خطبہ سننا واجب ہے، ٹھیک ہے، چلیے بات جی، مان لی۔ اور سنت پڑھنا یہ سنت ہے، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اسی اچھا لیے سنت پڑھنے کے لیے جو ہے خطبہ جب شروع ہو جائے تو اس سے پہلے آنا چاہیے۔ اچھا اچھا، یعنی اب وہ مطلب جب کوئی اولا عمل ہو رہا ہو ہاں تو اس کے تو اس نیچے سے کا عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جیسے فرض نماز اگر ہو رہی ہے ہوں تو آپ سنت مؤکدہ ہی ہے، جیسے ظہر کی سنت، ہوں لیکن آپ کو جماعت میں شریک ہونا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی اب ظہر کیوں تو فجر بھی ہو رہی ہے تو سنت نہیں پڑھنا ہے؟ ہاں، اگر ظہر کی نماز فجر کی نماز ہو رہی ہے جی اور آپ مسجد میں پہنچے، ہوں فجر کی نماز میں اگر آپ کو امید ہے ہوں کہ مجھ کو نماز مل جائے گی سنت پڑھنے کے بعد، ہوں کم سے کم مجھ کو جو ہے سلام سے پہلے پہلے مجھ کو جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، ہوں تب تو آپ سنت پڑھ کے نماز میں شریک ہوں گے۔ اچھا اور اگر اس بات کا یقین ہے کہ میں نماز اگر سنت پڑھوں گا تو نماز ختم ہو جائے گی، ہوں تو آپ نماز چھوڑ کر کے ہوں جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ جی، تو جیسے یہ اصول یہاں پر فٹ ہوا ہے، وہاں خطبے کا اگر یہ ہو کہ مجھے خطبہ بھی مل جائے گا اور میں سنتیں بھی ادا کر لوں؟ خطبہ دیکھیے، بتا دیں جی جمعہ کی نماز جو ہے ظہر کے قائم مقام ہے، اچھا ٹھیک، اسی سے جمعہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جی جس جگہ جمعہ کا نہیں ہے تو وہاں کے لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جی، اور ظہر کی نماز 4 رکعت ہے۔ نہیں وہ تو یہ تو لیکن مسئلہ ہی ختم ہوا نا۔ پہلے بات سنیے، جی ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن ہوں 2 رکعت جو خطبہ دیا جاتا ہے 2 مرتبہ، ہوں وہ گویا جو ہے 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے، اسی وجہ سے خطبہ سننا واجب ہے۔ نہیں خطبہ سننا واجب ہے، اور فجر کی نماز جو جماعت سے ہو رہی ہے وہ فرض ہے، تو جب وہ سنت وہاں پڑھ سکتے فرض کے لیے، کیونکہ واجب سے تو اولا ہے نا فرض، جی جی، تو جب سنتیں پڑھ سکتے ہیں فجر کی، تو پھر کوئی بندہ مسجد آئے وہ تو سنت پڑھ کے پھر خطبہ سننے لگے تو کیا حرج کی بات ہے؟ فجر کی نماز ہو رہی ہے وہاں۔ ہاں تو اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کہ بھئی فرض نماز تو فرض ہے نا، ہاں تو فرض نماز کو جب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے تشہد پا لیا، جی مثال کے طور پر اس کا حدیث بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جی کہ جس نے تشہد پا لیا اس نے نماز کو پا لیا، جی، تو ایسے ہی اگر ہم یہ فجر میں ہم نے اصول بنا رکھا ہے، اگر ہم خطبہ جمعہ میں بھی یہ اصول بنا لیں کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی یہ خطبہ پا نماز لیا۔ نہیں نہ ہے، جی خطبہ جمعہ میں جو ہے یہ نماز نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ ہاں وہی تو میں بول رہا ہوں، وہاں تو نماز ہو رہی ہے پھر بھی سنت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں نماز بھی نہیں ہو رہی، یہاں سنتوں سے پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ تھوڑی کنفیوژن ہے نا محترم۔ کنفیوژن دیکھیے ایسا ہے جی کہ خطبہ الگ چیز ہے جی، نہیں اور وہ فرض سے نماز افضل الگ تھوڑی ہے جی، خطبہ، جیسے آپ واجب بول رہے ہو تو واجب فرض سے افضل تھوڑی ہوتا ہے۔ فرض سے افضل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ مفتی انعام الحق صاحب بول رہے ہیں آپ؟
جی جی ماشاء اللہ جی. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کنفیوژن یہی تو ہے کہ جب سب سے اولا جو ہے وہ فرض ہے اور فجر کی نماز میں فرض ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک. تو پھر ہم سنت کیوں ادا کریں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، اگر یہاں سنت ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، جی واجب فرض سے اولا نہیں ہے، جی. تو پھر واجب میں تو بادرز اولا جو ہے وہ سنت. اب میری بات سنیے، جی وہاں فجر کی نماز آپ جو ہے فرض ہو رہی ہے ہاں اور سنت آپ کو ادا کرنے کا حکم ہے، تو کسی سائڈ میں آپ سنت ادا کر سکتے ہیں، اتنا ڈسٹربنگ نہیں ہے. یعنی لیکن حکم ہے. جمعہ کی نماز سمجھ میں گیا. خطبے کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے والا خطبے والا بھی ڈسٹرب ہوگا، آپ بھی ڈسٹرب ہیں. ماشاء اللہ، یعنی میں سمجھ گیا کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کا حکم ہے. فجر کی سنت پڑھنے کا حکم ہے، ہاں اور اگر فجر کی سنت آپ نے نہیں پڑھا ہے، ہاں فرض نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل جائے گا تو پھر آپ کو فجر کی نماز کی جو سنت ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ہے. نہیں ماشاء اللہ، ہمیں یہ بات بڑی پسند آئی کہ جب فجر کی جماعت ہو رہی ہے، یہ خاص فجر کے لیے ہے نا؟ جی یعنی جب فجر کی جماعت ہو رہی ہو، ہاں تو فجر کے سنتیں. لیے خاص ہے، جی ورنہ فجر ظہر کی. کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، جی فجر جی کے ظہر کے ساتھ بھی سنت مؤکدہ لگی ہے، بات سمجھ آ گئی. ماشاء لیکن اللہ اس کی ادا نہیں ہے. ماشاء اللہ. جی. لیکن فجر کے ساتھ یہ خاص ہے، اس وسلم سے عمل کی گئی تھی. اچھا یعنی اس پر جو ہے کوئی حدیث ہوگی کہ بھئی اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھ لو؟ ہاں حدیث ہے. اچھا اس لیے ہم جو نا فجر کی جو فرض نماز ہوتے میں بھی سنت پڑھ لیتے ہیں. ہاں پڑھ لیتے ہیں، اچھا اگر مفتی صاحب ہمیں یہ حدیث مل جائے لیکن کہ ظہر کی نماز میں نہیں ہوتے. جی نہیں، اگر ہم کو یہ حدیث مل جائے کہ اگر امام خطبہ دے رہے ہیں اور کوئی بندہ مسجد جائے اور وہ سنت پڑھ لے، اگر ہم کو یہ حدیث مل جائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا پھر؟ ایسا ہے کہ مسائل جو ہے، دیکھیے مسئلے جو ہے حدیث قول رسول کے مطابق استنباط ہوتے ہیں. جی تو رسول اللہ ہی نے تو کہا ہے عمل کے اعتبار سے. جی رسول اللہ نے تو کہا. ہاں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص اس وقت مسجد آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. ہاں ٹھیک. کس جگہ کس حدیث میں؟ یہ میرے خیال سے حدیث کا مفہوم پڑھیے، حدیث کے الفاظ پڑھیے. جی میں پڑھ رہا ہوں. یہ ہے امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری صحیح الجامع میں لے کر آئے ہیں اس کو. حدیث نمبر 930 ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی ایک منٹ. آپ کے پاس میں ہے اس وقت کوئی ایپ وغیرہ جو چلاتے ہیں آپ؟ نہیں کوئی ایپ نہیں ہے. جی میں ابھی 1 منٹ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ یوں ہی تو کنفیوژن ہو رہا تھا نا اس کا. کیا ہے بتلائیے نا. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ صحیح البخاری کی 1166 نمبر حدیث ہے، 1166. بخاری 1166. نہیں کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کا ایپ لوڈ کیے ہیں. ہاں نہیں وہ کس تو چیز میں آپ بتلا؟ جی کس چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں یہ تو آسانی ہے نا. تو عبارت کو آپ پڑھیے. جی اس عبارت کو آپ پڑھیے. سنیے میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. حدثنا آدم قال اخبرنا شعیب اخبرنا عمر بن دینار قال سمیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين. یہ کتاب تہجد کا بیان
لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نفل نمازیں دو دو رکھ کر کے ادا کرنا ہے، اس کو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں ہم سے آدم بن ابی ایاز نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہوں نے عمر بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ٹھیک ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، سن رہا ہوں۔ اچھا، ایک 930 نمبر میں آپ کو بتا رہا تھا، اسے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس میں ہے ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا کہ ان سے عمر بن دینار نے، کہ ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو یہ دونوں روایات بتا رہی ہیں کہ اگر امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہے تو بندہ آ کر نماز پڑھ یہ سکتا ہے۔ بتائیے کہ جی یہ دونوں روایت ہیں، جی، وہ سنت کی اہمیت کو بتلا رہی ہیں یا سنت کے وجوب کو بتلا رہی ہیں؟ پہلے آپ مجھ کو یہ بتائیے۔ یہ تو وجوب پر دلالت کرتی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کا قول، دلالت کرتے ہیں بھائی؟ میں بتاؤں گا نا۔ مسائل کے استنباط جو ہے حدیث کے ذریعے سے جو ہوتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے جو مسائل کے استنباط، یہاں حکم کس چیز کا ہے؟ یہاں حکم اس بات کا ہے کہ وہ جو ہاں۔ مسجد آئے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، یہ تو وجوب میں داخل ہوتا نا پہلے حکم آپ بات کا۔ سنیے، پہلے بات سنیے۔ جی حضرت۔ آپ جو ہے اس جمعہ کی سنت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لے۔ تو اعتراض بھی تو یہی ہے نا کہ جمعہ نہیں، جب سنت امام، پڑھ لے۔ سنیے پہلے نا بات حضرت، سنیے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت جو مسجد آئے وہ سنتیں پڑھے یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے حکم دیا کہ پڑھ لے۔ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو، ہاں۔ میں نے کہا ہے اچھا اگر خطبہ ہو رہا ہو تو۔ اچھا، مطلب آپ یہ مانتے ہو کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو بندہ 2 رکعت پڑھ لے؟ نہیں، میں یہ کہا ہوں آپ سے کہ سنت پڑھنا مؤکد ہے۔ ارے موقد غیر موقد کو بھی چھوڑو حضرت۔ حضرت ایک بات اس پر غور کرو کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو سنت نہ پڑھی جائے، اور رسول اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے میں بندہ اگر آئے، امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ تو آپ کی بات مانے یا رسول اللہ کی بات مانے؟ آپ خود اب بتائیں اپنے ایمان سے۔ میں اس کو آپ کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے میں کسی کتاب میں دیکھ کر کے آپ کو بتلا دوں گا، ٹھیک نہیں، ہے نا؟ مطمئن آپ کو ہونا ہے کہ آپ کی بات ماننی ہے یا رسول اللہ کی؟ شریعت آپ پر اتری یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری؟ مطمئن رسول اللہ کی بات کو ہی ماننا ہے۔ تو پھر آپ یہ مجھے اس پر مطلب حدیث کے اگین آپ مجھے مطمئن کریں گے؟ نہیں، حدیث کے اگین میں کیسے کہوں گا؟ تو پھر آپ کہیے کہ ہاں صحیح حدیث ہے، یہ تو ماننا میں چاہیے، ایسی پڑھنی نہیں چاہیے کہہ پاؤں سنت۔ گا، جب تک میں خود نہ دیکھوں تب تک میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے نا، میں کب انکار کر رہا ہوں؟ دیکھ ہاں، لیجئے، جب آپ کا تک ایپ میں ہے کیا؟ سنیے، جب تک میں خود نہ دیکھوں، جی، سمجھا؟ جب واٹس تک ایپ میں ہے آپ خود کا نہ اسی نمبر دیکھوں پر؟ تب تک نہیں۔ اچھا، واٹس ایپ نہیں ہے اس نمبر پر؟ اس میں نہیں، واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ ہے۔ تو میں بھیج دوں ان حدیثوں کو ہاں آپ کے پی بالکل ایم بھیج میں؟ دیجیے، بالکل بھیج دیجیے۔ بس 1 منٹ ہولڈ کیجئے، بھیج دیتا ہوں۔ ہاں بھیج دیجیے گا، بھیج دیجیے، اور میں اس کو دیکھنے کے بعد پھر اور جگہ سے کتابوں میں مطمئن ہونے کے بعد میں اس کا آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں، میں انشاءاللہ میں انتظار کر لوں گا نا حضرت اتنی دیر۔ نہیں، تو آپ کی جگہ سے بول رہے ہیں، یہ پوچھ رہا تھا میں یو پی سے بتایا تھا نا آپ کو، میں، کس جگہ ہے آپ؟ یو پی میں ہاپوڑ جگہ ہے نا۔ اچھا، ٹھیک ابھی آپ ٹھیک۔ فون نہ کاٹیے گا، میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ارے بھائی، فون کیوں کاٹیں گے؟ میں یاد دہانی کی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے نہیں واٹس ایپ آ گئی یا نہیں؟ جی، آپ واٹس ایپ چیک کیجیے اپنا، آپ کی آئی یا نہیں حدیث؟ بس دیکھ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک، پڑھیے۔
ٹھیک آ گیا ہے. پڑھیے تو. بابو زہر علی امام رجل جائے وہ یکتب امرہم ان یصلی رکعتین. یہ آ گیا ہے جی نا. جی ضعیف تو نہیں ہے یہ؟ ضعیف اور اس کی بات نہیں ہے. جی یہ آ گیا ہے, میں اس کو دیکھ لے رہا ہوں. جی اور بھی میں دیکھوں گا کتابوں میں, جیسا مجھ کو جیسا میں مطمئن ہوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں. جی جی ماشاء اللہ. لیکن ایک اصول سمجھ لیں بس مفتی صاحب, ہاں بتائیے. کہ وہ بات حق ہو ہی نہیں سکتی جو ہم کو کتاب اللہ اور جی سنت رسول اللہ سے ہٹا دے. یہ اصول آپ یاد رکھنا کہ اگر اس کے خلاف ہلو کوئی منطق پیش کرے. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بتائیے. میں یہ بول رہا ہوں ان احادیثوں کے خلاف اگر کوئی اپنا منطق پیش کرے, قیاس پیش کرے یا تعویل کرے اس پر, تو وہ درست نہیں ہے. پھر بھلے ہی وہ چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کرتا. حدیث رسول بہرحال وہ دلیل اور حجت ہے, میں آپ سے کچھ نہیں کرتا. جی لیکن جو بھی ہے میں آپ کو تشفی بخش انشاءاللہ یا تو جواب دوں گا, یا جو ہے وہ تو حقیقت سچ ہوتا ہے. صحیح دلیل ہوگا. بھی, حجت بھی, اور اس کا انکار کفر بھی. حدیث کا انکار کفر ہے نا اہل سنت کے نزدیک. بالکل حدیث کا انکار کفر ہے. جی 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 چلیے ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے وقت بتائیں, میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو کال کر لوں گا. ٹھیک, کب کال کروں آپ کو؟ میں جب مطمئن ہو جاؤں گا, نمبر رہے گا آپ کا, فون یا تو کر لوں گا یا تو آپ پھر کریے گا. نہیں 1 گھنٹہ 2, اچھا شام میں کر نہیں, لوں. گھنٹے 2 گھنٹے نہیں, میں بزی آدمی ہوں. میں انشاءاللہ مغرب بعد گھنٹے کال 2 کرتا ہوں گھنٹے نہیں, آپ کو. شام کو فون کریے. جی جی مغرب بعد کال کرتا ہوں. شام کو فون کریے گا 9 بجے کے بعد. اچھا رات میں 9 بجے کے بعد. ہاں ٹھیک ہے محترم, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. یہ نمبر آپ کو کیسے ملا میرا؟ ارے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے حضرت. اگر آپ چاہیں تو آپ کو جو بائیڈن ہے نا امریکہ کا جو راشٹرپتی ہے, اچھا جو بائیڈن, اس کا بھی نمبر مل جائے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹھیک, جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. مفتی انعام الحق صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بول رہے ہیں. ماشاء اللہ. مفتی صاحب میں محمد عمران بول رہا ہوں. وہ آپ نے مجھے کچھ وہ دیے تھے پرسنل میں, میرے میسج کیا تھا آپ نے اس واسطے کہ فجر اس میں جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی مسجد آئے تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے. اس تعلق سے بات ہوئی تھی نا میری آپ سے, تو اس میں آپ نے کچھ مجھے وہ دیے تھے پوسٹ وغیرہ. تو اس میں تو کسی پوسٹ میں بھی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں. ایسا ہے نا جی, آپ کو مسئلے کی ضرورت تو ہے نہیں. مسئلہ تو وہ بخاری شریف سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ نبی نے حکم دیا ہے. یہ پہلے آپ فقی اور مجتہد ہیں نہیں, آپ چونکہ تقلید کریں گے نہیں. تکلیف تو وہاں ہوگی نا جہاں حدیث میں تکلیف ہوتی ہے. کیا حضرت ایک بات تو سنیں, میری بات بھائی تکلیف تو حدیث میں ہوتی نہیں. مسئلہ نکالیں گے اور ہم لوگ جو تقلید کرنے والے ہیں, ہم لوگ جو مسئلہ نکالا گیا اس کے مطابق عمل کریں گے. آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے جو امام شافعی کے اندر تھی. امام شافعی تو کہتے نا, امام شافعی تو کہتے نا سنت پڑے گا بندہ. پہلے بات سنیے, میری بات سن لیجیے. تو آپ کے اندر اتحاد کی صلاحیت ہے. امام احمد بھی کہتے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے کہ اس کنڈیشن میں بندہ سنت پڑے گا جب امام خطبہ دے رہا ہو. بات سنیے, امام شافعی نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں سارے اپنے اپنے اعتبار سے جو مسائل اور فقہ مستنبط کیے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی یہاں پہ درست ہے. سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں. نہیں مفتی صاحب وہ اجتہادی مسائل میں ہوگا, پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے. حدیث میں تقلید ہوتی ہے, آپ بتائیں. آپ پہلے بتائیے
آپ بیک وقت مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، کیا ہے؟ نہیں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں. ادنا سا طالب علم ہے تو طالب علم کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو بڑا بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرے. آپ کو عمل کرنا نہیں. یہ اصول کس نے بتایا آپ کو؟ یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں یا حدیث رسول میں؟ کون سی حدیث ہے وہ؟ میں نے نیچے لکھ دیا تھا کہ آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو اس کے مطابق عمل کریے، ورنہ کسی اپنے اور بڑے عالم سے رجوع کریے، پوچھیے. مفتی صاحب ترمذی شریف کی روایت ہے 511 نمبر. نہیں دینا ہے. آپ مقلد، میں مقلد ہوں، آپ غیر مقلد. نہیں میں غیر مقلد نہیں ہوں. آگے جھوٹ مت بولو. بخاری دے رہے ہیں، بخاری ہمارے بخاری 511 جامع ترمذی 511 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے. ایک سیکنڈ میں مجھے آپ 10 سیکنڈ بولنے دیں، پھر آپ بولتے رہنا. جامع ترمذی حدیث نمبر 511 میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد، اجی سن تو لیجیے، نبی کی وفات کے غالباً 50 سال بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد داخل ہوئے. مروان بن حکم خطبہ دے رہا تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، خطبہ دیتے ہوئے. نہیں مجھے آپ یہ بتاؤ، آپ زیادہ سمجھ رہے ہو اس بات کو کہ سنت پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے زیادہ سمجھا؟ 2 بات بتاؤ مجھ کو، مقلد ہے غیر مقلد ہے؟ نہیں نہ میں مقلد ہوں نہ میں غیر مقلد ہوں. آپ محدث ہیں؟ نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھ سے یہ پوچھیں میں کیا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں. آپ سوال ہی الٹا کر رہے ہیں. پوچھ رہا ہوں، بتائیے. اگر آپ غیر مقلد ہیں؟ نہیں ہوں نا. ہاں تو یہ مقلد ہے. بھائی میں غیر مقلد نہیں ہوں، مجھے مسئلہ سمجھنا ہے آپ سے. آپ سمجھا دیجیے نا. آپ کو نہیں سمجھنا ہے بھائی. اگر آپ سمجھ لیجیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کے سامنے جتنی چیز دیا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں. ارے مفتی انعام الحق صاحب میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں، آپ سمجھیے نا. جامع ترمذی حدیث نمبر 511 کھولیے. آپ یہ بتائیے کہ ابو سعید خدری خطبہ دیتے وقت مسجد پہنچے. مروان خطبہ دے رہا تھا. انہوں نے 2 سنتیں پڑھی. آپ کہہ رہے ہو نہ پڑھی جائے. نبی حکم دے رہے ہیں سنت پڑھو. پہلے آپ حضرت ابو سعید خدری عمل کر کے دکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ سنتیں نہ پڑھو. تو آپ کی بات مانی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی؟ آپ پہلے بتاؤ محدث ہو یا محدث نہیں ہو؟ میں نے آپ کو بتا دیا. ارے میں ادنا سا طالب علم ہوں، میں متبع سنت ہوں، نہ میں مقلد ہوں نہ میں غیر مقلد ہوں. علم کا کام ہے جو استاد کہے اس کے مطابق عمل کرو. ٹھیک ہے. ابھی یہ اصول مجھے پڑھ کر دکھا دو. قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ آپ طالب علم اگر ہو تو کس چیز کے طالب علم؟ محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو؟ ارے طالب علم نہ محدث ہوتا ہے، نہ مفسر ہوتا ہے، نہ فقیہ ہوتا ہے، بلکہ وہ طالب علم ہوتا ہے علم کی تلاش میں ہوتا ہے. علم کی طلب ہے مجھے، میں علم سیکھ رہا ہوں. جب فیض ہوتا ہے تو اس کو بات نہیں دماغ میں. ارے طالب علم ٹاپک نہیں نا. آپ طالب